جب مشکلات کی لہر پھیل جائے ہر طرف، اللہ کے آفتاب کا یقین رکھنا۔ ہرے بھرے وہی ہوتے ہیں جو مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں جو میدان فتح کر لیتے ہیں۔ تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تم کوئی عام نہیں ہو جو تمہیں مشکل میں ڈالا گیا ہے۔ تم ایک خاص ہو جو تمہیں چنا گیا ہے۔ تم خاص ہو، تمہیں اللہ نے چنا ہے اس آزمائش کے لیے۔ اللہ تمہیں اور مضبوط بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اور طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ اگر ابھی سے ہار بیٹھے تو آگے یہ فتح کیسے کرو گے؟ اپنے دشمنوں کو کیسے فتح کرو گے؟ اپنے دشمنوں کو کیسے ناکام کرو گے؟ اصل فتح تو اسی دن ہوتی ہے نا، جس دن تم فتح یاب ہو جاؤ، اور جو تمہارے وہ لوگ جب تم غریب تھے، جب تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، جب تم مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، تمہارے اوپر باتیں کرتے تھے، تمہیں دیکھ کے مذاق اڑاتے تھے، تمہاری غریبی کا مذاق بناتے تھے، تمہارے کالے ہونے کا مذاق اڑاتے تھے، تمہارے چھوٹے قد کا مذاق اڑاتے تھے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا مذاق اڑاتے تھے، تم نے ہلکے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مہنگے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اس کا مذاق بناتے تھے۔ مزہ تو تب ہے نا جب تم کامیاب ہو کے دکھاؤ ان کو، اور اس دن تمہاری فتح ہوگی جب ان کے چہرے دیکھنے کے ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے حسد کرنے والوں کے لیے، اپنے سے جلنے کے لیے، جو تم سے جلتے ہیں، ان کے لیے کیا خوب دعا دی ہے کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمہاری عمر دراز ہو تاکہ تم زندہ رہو ہماری کامیابیاں دیکھنے کے لیے۔ تو تم کیوں گھبرا گئے ہو ابھی سے؟ ابھی تو تمہیں پہلی منزل پر دیکھا گیا ہے، ابھی تم نے پہلا قدم رکھا ہے مشکلات کی، ابھی تو اور دیکھنا ہے تم نے، اور برداشت کرنا ہے، تم نے تو میدان فتح کرنے ہیں۔ تم نے تو ایک ایسی انسپائر پرسنالٹی بننا ہے جس کو دیکھتے ہی سلوٹ مارنے کا دل کرے، جس کو دیکھتے ہی ایک بندہ کہے یہ وہ بندہ ہے جس نے غربت میں بھی خود کو بیچا نہیں ہے، کسی کے سامنے گرا نہیں ہے، کسی کی خوشامد نہیں کی، خود کو چھوٹا نہیں بنایا۔ تم تو وہ انسان ہو نا جس کو دیکھ کے ایک امیر انسان بھی کہے کہ یہ جب میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کو خریدنا چاہا لیکن یہ مجھے ہی بیچ کے چلا گیا۔ سیلف کانفیڈینس اسی کو کہتے ہیں کہ جب تم غریب ہو، تم کالے ہو، تمہارا قد چھوٹا ہے، تم نے کپڑے ہلکے پہنے ہوئے ہیں، تمہارے پاؤں میں جو جوتا ہے وہ پھٹا ہوا ہے، اور لوگ تمہیں خریدنا چاہ رہے ہوں، تمہارے سیلف کو خریدنا چاہ رہے ہوں، لیکن تم بک ہی نہیں رہے۔ نہ تم غربت میں بک رہے ہو، نہ تم پیسے کی کمی میں بک رہے ہو۔ جب تمہارے پاس تنہائی ہے، مشکلات ہیں، گھر نہیں ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم نہیں بک رہے، اور تمہارا واحد سہارا اور بھروسہ صرف اللہ ہے۔ یہی تو انسانیت ہونے کا بلند مقام ہے کہ تمہارا یقین، تمہارا اعتبار، تمہارا بھروسہ، تمہارا ہر چیز کا سہارا، تمہاری ہر تنہائی میں، یقین میں، ریجیکشن میں، ہر چیز میں تمہارا سہارا تمہارا رب ہے، تمہارا بھروسہ ہے تمہارا رب۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم نے کیوں جیتنا چھوڑ دیا؟ ایک بات یاد رکھنا، ہارنا کوئی ناکامی نہیں ہوتی، ہار کے اٹھنا پھر جیتنا یہ کامیابی ہے۔ اگر تم جیت گئے اور اگلی بار ہار گئے یہ ناکامی ہے، پھر تم تکبر میں آ گئے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے اوپر بھروسہ تھا، اپنے رب پر بھروسہ نہیں تھا۔ اپنی جیب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہی سب سے یہی زیادہ ہے کہ جب تمہاری جیب خالی ہو اور تمہیں رب پہ بھروسہ ہو۔ تمہارا گھر کرائے کا ہو، کرایہ نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن تمہیں یقین ہے
کہ میرا رب کر دے گا۔ ایک انسان تھا، وہ بہت زیادہ نیک تھا، اس کو زیادہ لالچ نہیں تھا دنیا کا، اپنا فارغ وقت تقریباً اللہ کی یاد میں گزارتا تھا، لیکن جب صبح اٹھتا تو اس کی بیگم اس کے ہاتھ میں چٹ تھما دیتی تھی کہ یہ آج اتنا سبزی چاہیے، اتنا آج کپڑا چاہیے، جس کے لیے بھی لینے تھے کپڑے یا جوتے جو بھی ہوتا تھا، لیکن سبزی روزانہ کا کھانا وغیرہ وہ تو ظاہر ہے روز کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ اپنی دکان پہ جاتا، اتنا کما لیتا جتنا بیگم نے عرضی میں لگایا تھا، بھئی اتنا آپ نے کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ دکان بند کر کے اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتا تھا۔ اب بچے بڑے ہو رہے تھے، بیٹیاں جوان ہو گئیں، ایک بیٹی کا رشتہ آ گیا، اب انہوں نے کہا بھی شادی کر دیں۔ روزانہ کی طرح بیگم نے چٹ تھمائی تو اس میں بہت سارا بیٹی کا جہیز بھی تھا۔ اب یہ اللہ کے نیک بندے پریشان ہو گئے۔ مومن کا پریشان ہونا ٹھیک ہے، لیکن حد سے زیادہ ٹینشن لینا پھر وہ مومن نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ہے، پھر وہ یقیناً اپنے اوپر بھروسہ رکھتا ہے اپنے رب سے زیادہ، جبکہ ایک مسلمان پر یہ بات فرض ہے، یہ بات لازم ہے کہ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو اسے اپنے آپ سے زیادہ اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے آپ سے زیادہ اپنے رب پہ امید ہونی چاہیے۔ اچھا جی، بیگم نے چٹ تھما دی، جہیز کا سارا سامان، اب وہ دکان پہ آ گئے، روزانہ کا جتنا چلتا تھا، جتنا وہ سبزی روٹی کا کرتے تھے اتنا تو ہو گیا، اب وہ پریشان، اب اللہ کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ جو بندہ فارغ ٹائم میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ اس کی پکار کیسے نہ سنتا۔ اچانک سامنے سے اس کی دکان پہ 2 ٹرک آ کے رکے، اس میں سے ایک بندہ نکلا، وجیہ پرسنالٹی تھی، کھاتا پیتا لگتا تھا، آیا بزرگ کو سلام کیا بڑے ادب کے ساتھ اور ان کا نام لے کے کہا، حضرت آپ سے بچپن میں نے 1000 مانگا تھا، آپ نے میری مدد کی تھی، تب میری جیب خالی تھی، اب اللہ نے مجھے کروڑوں روپے دیے ہوئے ہیں، میری کزن کی شادی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، جہیز اس کا سارا ہم نے سنبھالا ہوا تھا، تو ہم نے کہا واپس کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دیں، تو مجھے سب سے پہلے آپ کا خیال آیا، آپ غریب نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ خوددار ہیں۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا، اپنے کزن سے کہا، اور یہ دونوں ٹرک آپ کے پاس پہنچانے خود آیا۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اوپر کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کا بھروسہ رب تھا نا، اس نے ہار نہیں مانی، دکان پہ آیا وہ، اس نے بیوی سے بھی نہیں کہا کہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کون کرے گا، کب کریں گے، کیوں اتنا جہیز دے رہی ہو، نہیں، اس نے بیوی سے چٹ لی، دکان پہ آ گیا تھا، کیونکہ اس کا بھروسہ رب تھا، اور جس کا بھروسہ رب ہو جائے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ رب کوئی عام تو نہیں ہے نا، رب تو پھر رب ہے نا۔ جو لوگ فکر، غربت اور پریشانی میں رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ان سے زیادہ دنیا میں کوئی انسپائریشن نہیں ہوتا۔ جو غربت میں رہ کے دوسروں کو تسلیاں دیتے ہیں، جو غربت میں رہ کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، غربت میں رہ کے دوسروں کو مدد کرتے ہیں، غربت میں رہ کے صدقات کرتے ہیں جتنی ان کی استطاعت ہے، اور اصل صدقہ بھی وہی ہے جو غربت میں دیا جائے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو دینا کہ جب امیر ہوں گا تب اللہ کے نام پہ دوں گا۔ اصل صدقہ دینا بھی تب مزہ آتا ہے جب جیب میں پیسے تھوڑے ہوں اور رب کو دیا جا رہا ہو۔ اس سے بڑا کوئی انسپائر بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو غربت میں بھی خوش رہتا ہو، جس کی جیب خالی ہو، جس کا مکان کرائے کا ہو، جس کے پاس کھانے پینے کے اتنے پیسے نہ ہوں، جس کا بھروسہ رب ہو۔ اور میرے حضور سے بھی تو سب سے زیادہ غریب زندگی گزار کے گئے ہیں نا۔ وہ وقت زیادہ مزے کا ہوتا ہے جب آپ بک ہی نہیں رہے ہوتے،
تنقید ہوتی ہے، ہر طرف سے تنہائیاں ہوتی ہیں، ریجیکشن. اور پھر جب اللہ اپنے بندے کو نوازتا ہے نا تو سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے ان لوگوں کے چہرے دیکھ کے. یہ سکون ہوتا ہے کہ میں غربت میں بھی نہیں بکا، انہوں نے مجھے بلایا اور میں انہی کو بیچ کے آ گیا. کیا بات ہے بھائی، میں نے غربت میں بھی ہوا کا رخ بدل دیا. دنیا میں ایسا کام کر کے جاؤ کہ اللہ قیامت کے دن بھی کہے، بلا کے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے جس نے میری کبھی ناشکری نہیں کی. اور قیامت کے دن کسی ایسے بندے کو اللہ بلائے جس نے غربت میں بھی کچھ نہیں کیا، جو کہتا تھا بھائی میرے سے تو ہوتا نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بھائی میں تو بہت غریب ہوں، بھائی مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے تھے تو ایک بندہ ان کو راستے میں ملا. اس بندے نے کہا، اللہ کے کلیم، جب اللہ سے ملاقات کیجیے گا تو اللہ کو نا کہہ دیجیے گا بہت دیا ہے، اب بس نعمتیں سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں. حضرت موسیٰ حیران بھی ہوئے اور کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے کہہ دوں گا. آگے آئے تو ایک بندہ ریت میں لیٹا ہوا تھا، ریت میں، کپڑے بھی نہیں تھے اس کے جسم پہ، ستر چھپایا ہوا تھا اپنا ریت سے. حضرت موسیٰ سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ سے ملنے. تو اس بندے نے کہا اللہ سے کہنا کہ مجھے بھی کچھ دے دے، اتنا ہے اللہ کے پاس، میں نے سنا ہے بہت اللہ کے خزانے ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت موسیٰ نے اس کی حالت دیکھی تو سوچا اچھا ہو سکتا ہے اس کا نصیب نہیں ہو اتنا، لیکن ان کو پتہ تھا رب ہے، اس کی کوئی مصلحت ہوگی. جب وہ اللہ کے پاس پہنچے، اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس طرح آپ کا ایک بندہ ملا، انہوں نے کہا کہ بہت دے دیا نعمتیں، اب بس اتنی نعمتیں سنبھال سنبھال کے تھک گیا ہوں. تو اللہ نے کہا میرے بندے کو جا کے کہنا تو شکر کرنا بند کر دے، میں دینا بند کر دوں گا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جتنا شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا. اب اس بندے کی بات آئی جو ریت میں لیٹا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے کچھ نہیں دیتے، مجھے بھی کچھ دے دیں، اتنے خزانے ہیں آپ کے پاس. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دینا وہ ناشکری کرنا بند کر دے، میں اس کو عطا کرنا شروع کر دوں گا، وہ میرا شکر کرنا شروع کر دے. تو ہمارے پاس تمام خصوصیات ہونے کے باوجود، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم جو چیز کی کمی ہوتی ہے ہم اسی کو دیکھتے ہیں بس کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے. اگر وہ کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ نے جو ہمیں انعامات دیے ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، الحمدللہ صحت دی ہے، ہم وہ سب بھول جاتے ہیں. خوبصورت چہرہ بنایا، خوبصورت جسم بنایا ہے، مکمل بنایا ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل کی بیماری نہیں ہے، گردوں کی بیماری نہیں ہے، ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ، دوپہر کو کھانا ملتا ہے، صبح کھانا مل رہا ہے، رات کو مل رہا ہے، نعمتیں ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، گندم ہے، کھانے پینے کی اتنی فراوانی ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں کو اگنور کر کے ہم صرف اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں تو وہ بندہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ اگر ہمارا گھر نہیں ہے تو ہمارا گھر کیوں نہیں بن رہا؟ اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو میرا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کسی لڑکے کی جاب نہیں ہے، میری جاب کیوں نہیں لگ رہی؟ بس جو ہے اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ نے ہمیں اس لیے تو نہیں بنایا کہ ہم ناشکریاں کرتے رہیں. ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں نا، تو ہمیں شکر کرنا ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں جیتنا ہے، ہمیں میدان سے ہارنا نہیں ہے، فتح حاصل کرنی ہے، اور ایسا بننا ہے کہ اللہ قیامت والا دن ہمیں بلائے اور ہمیں اللہ کی دلیل بننا ہے. اللہ دوسروں کو دکھائے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے غربت دی، میں نے اس کو کرائے پہ گھر دیا، میں نے اس کو اچھا کپڑا پہننے کے لیے نہیں دیا، میں نے اس کا روزی بھی تنگ رکھا، لیکن اس نے پھر بھی میرا شکر ادا کیا. ہمیں دلیل بننا ہے، اپنے رب کی دلیل بننا ہے.
شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا طوفان سے ڈر، ایسا نہ ہو کہ تو گر جائے۔ تو خواب دیکھنے والے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں ہی وہ طوفان ہوں جس سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ کیا بات کیا بھائی، اتنا کانفیڈینس کیوں ہے؟ اتنا کانفیڈینس کیونکہ اسے رب پہ بھروسہ ہے، وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جب میں ہی کسی کے سامنے نہیں گر رہا رب کے علاوہ، صرف میں اپنے رب کے سامنے گر رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے پکار رہا ہوں اپنے رب کو ہی ہر مشکل میں نے پکارا ہے، تو میرا رب کیسے مجھے گرنے دے گا؟ کیسے میرا رب مجھے گرنے دے گا؟ کیسے میرا رب مجھے ناکام کرے گا؟ جب میں نے تنہائی میں، میں نے مشکل میں نے ہر اس وقت اللہ کو پکارا جب میں اکیلا ہوں۔ ایک بات اور ہے، ہم اللہ کو آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا سہارا نہیں بناتے۔ اگر ہمیں کسی انسان سے کام ہے، ہم اس کے آگے پیچھے سے اچھا بھلا پھر لیتے ہیں، جب ہمارا اس سے کام نہیں بن رہا ہوتا تب ہم اللہ کے سامنے بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ کو اپنا پہلا سہارا اور آخری واحد سہارا بنانا ہے، کیونکہ اللہ نہیں دینا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اگر لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹی کا، لڑکی کا اپنا نہیں ہو رہا، تو اس کو اللہ دے گا۔ کسی انسان کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی فرماتا ہے، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو چاہتا وہی ہے جو تیری چاہت ہے، پر ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے۔ اس لیے تو وہ کر جو میری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ جب ہم انسانوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں گے اور صرف اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مان لیں گے، تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔